ہمارا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے سیاسی حالات، خاص کر الیکشن کے پس منظر میں اور اس میں جوڈیشری کا کردار۔ اس سارے معاملات کو ہمارے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کرنے کے لیے آج وہ خاص لائر وکیل موجود ہیں کہ جو کہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر اور کانسٹیٹیوشنل لاء کے اوپر ایک ایکسپرٹ مند ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف الملوک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ آتے ہیں 2008 کے الیکشنز، بس 8 میں بھی دیکھیں کہ شریف کو پہلے وہ شہباز شریف آنے لگے، ان کا جہاز نہ لینڈ کرنے دیا گیا، پھر چودھری افتخار محمد صاحب نے ایک ججمنٹ دی، آرٹیکل 15 جو ہے رائٹ ٹو موومنٹ، اس کے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا لیکچر دے کے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بندہ جو ہے فریلی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر یہ آئے، یہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنے لگے، بلکہ انہوں نے کر دیا، بے نظیر آئی، اس نے ان کو منو کر اس الیکشن میں گیا، تو اس کو بھی مطلب جیسے نارمل دنیا میں ہے ہندوستان با پوری دنیا میں کہ بھی یہ ٹرم ختم ہو گئی ہے، تو اگلا الیکشن خود بخود آٹومیٹکلی، نہ کسی کو کسی سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کسی فوجی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کہیں بھی نہیں، نہ کسی الیکشن کمیشن کے پاس، آٹومیٹکلی وہ پروسیس ہے، وہ چل جائے گا، لوگ ووٹ ڈالیں گے اور اگلی گورنمنٹ بن جائے گی۔ ادھر کے سیاستدان بھی اور باقی بھی اپنے دیے گئے لمیٹڈ پاورز میں رہتے ہیں نا، نیچرلی مطلب ان کا اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پوری قوم اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع نہیں سمجھے گی، تب تک آئین اور قانون سوائے جیسے آپ ناول پڑھ لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کیا بک۔ سینکٹٹی جو ہے، سینکٹٹی تو تب ہے نا جب آپ مانتے ہیں، ہم قرآن کی سینکٹٹی کو مانتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کہا ہوا، تو اس لیے اس کے لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک، لیکن یہ حکم ہے، اس کی سینکٹٹی کو ہم نہیں مانتے، نہ آئین کی سینکٹٹی کو، نہ کسی قانون کی سینکٹٹی کو۔ اور اس میں بھی پھر فرق ہے کہ طاقتور وہ کہتا ہے میرے لیے تو ہے ہی نہیں، مجھے تو عدالت کی بھی ضرورت نہیں، مجھے تھاندار کی بھی ضرورت نہیں، میں تکڑا اتنا۔ اس میں دو اب بنیادی سوالات ہیں، ایک باری باری کر کے پوچھتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہ اگر ہم نے الیکشن ڈسکس کیے 88 سے لے کر 97 تک، بیچ میں انہوں نے ریووک بھی کر دیا، سب سے زیادہ جو استعمال کیا گیا وہ کیا گیا 58(2)B کا۔ آپ کے خیال میں کیا 58(2)B جو آئین کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، کیا وہ ایسا اقدام تھا یا اس کو ریموو کرنا اس سے بہتر؟ اچھا، مجھے اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ اس کو رہنا چاہیے تھا۔ اچھا، اور رہنا چاہیے تھا، جیسے سپریم کورٹ نے بھی ایک بار ورڈ یوز کیا کہ سیفٹی وال ہے یہ، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل آئین کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہے، تو پریزیڈنٹ جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اس کو کہا کہ بھئی وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو توڑ دے۔ سر ایک بندے کے پاس اتنی زیادہ پاور کہ وہ پوری گورنمنٹ توڑ دے؟ میں کہتا ہوں وہ ایک بندہ جو ہے اس کو، وہ گورنمنٹ جو بنی ہوتی ہے اسی کے ممبروں نے اس کو الیکٹ کیا، ہر 5 سال کے بعد صدر آتا ہے، ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، جو پارٹی جیتتی ہے اسی کا صدر بنتا ہے۔ تو سر اس طرح اور اگر اسی کا صدر اس کو نکالتا ہے تو میرے خیال یہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ خانے والے آ کے نکالیں گے یا یہ سپر مارکیٹ والے آ کے نکالیں گے، اس سے بہتر ہے کہ وہی نکال دیں۔ اگر سپریم کورٹ نکالے اس کو یہ پاس اختیار ہو کہ کم از کم آئین کو سمجھنے والے لوگ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں۔ دیکھیں یہ پھر آپ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں گے،
کہ بھی 58(2)(b) کے استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ جیسے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ریفرنس جانا ہے کہ بین ہونی کہ نہیں ہونی، وہ اس گورنمنٹ نے مزید کانسٹیٹیوشنلی چل رہی ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیں کہ جی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریفرنس بھیج دے سپریم۔ ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، آپ ریفرنس پہ اگر آئیں گے تو جو ریفرنسوں کا حال اب آج کل ہو رہا ہے کہ ایک مقدمہ ہوا 302 کا، ٹرائل ہوا، ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے کیا، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آئی، 9 جج بیٹھے، پھر 2 بیچ میں سے ریٹائر ہو گئے، 7 نے سنا، انہوں نے اپیل خارج کر دی، پھر ریویو آیا، اپیل خارج ہوئی تھی 3-4 سے، ریویو خارج ہوا 7 کے 7 نے کہا خارج، تو اس کو آج ہم نے ریفرنس کی شکل میں مقدمہ دوبارہ سے کھول دیا، اور ہم بیٹھے ہوئے مزے سے کہ یہ بتائیں، وہ بتائیں، فلانا بتائیں، یہ تو اب ایک جج کا یہ بیان آپ اس پہ لگا دیں کیسٹ پہ کہ جس نے کہا میں نے تو انڈر پریشر کیا تھا، تو پھر تو یہ 3 ہو گئے۔ بھائی آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتے وہ 189 آرٹیکل کے تحت فائنل ہے، وہ غلط ہو، وہ ٹھیک ہو، وہ ختم ہو گئی، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ اگر اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو آرٹیکل 188 میں کہا گیا کہ آپ ریویو دائر کر سکتے، ریویو بھی خارج ہو گئے اور ججمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے۔ اب جس طریقے سے سپریم کورٹ اس کیس کو چلا رہی ہے وہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سپر ایپلٹ جورسڈکشن، ایپلٹ جورسڈکشن نہیں، سپر ایپلٹ جورسڈکشن، کیونکہ آج تک میں بھی 40 سال سے وکالت کر رہا ہوں اور 27 سال سے میں سپریم کورٹ کا وکیل، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی میں اپیل لے کے سپریم کورٹ میں جاؤں تو سپریم کورٹ والے جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ان ججوں کے بارے میں مختلف قسم کے کلمات ادا کریں، میں نے تو نہیں دیکھا، اور یہ تو اپنی سپریم کورٹ کے خلاف کریں، اور مطلب یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ ریفرنس جو 186 کی جورسڈکشن ہے وہ بالکل سمپل سی ہے کہ اگر ایک لا پوائنٹ ہے جس پہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے اس کے پاس سب سے بڑی لیگلی ایڈوائس دینے والی ایک منسٹری میں لا منسٹری، اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں اس سے بھی ہماری کلیئرٹی نہیں ہو رہی تو وہ پھر ریفرنس بھیجتے ہیں کہ یہ بتائیں اس لا کو، اس آئین کی شک کو ہم کیسے سمجھیں، اس کی انٹرپریٹیشن کریں۔ یہ ہے 186۔ ابھی 186 ایسے جا رہی ہے کہ سپر ایپلٹ جورسڈکشن اس ججمنٹ پہ جو ججمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئے بھی اس کو زمانے کہاں 80 20 44 ایئرس کے بعد اس کے لیے سپر بیٹھ ٹائم ویسٹ نہیں۔ میں آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے وہ کر دیا تو پھر وہ سارا اختیار پریزیڈنٹ تو چلے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ہر روز اپنی گورنمنٹ کو اوور سی کر رہا ہے، فوجوں کا بھی سپریم کمانڈر ہے، ایک اس کی اتھارٹی ہے، کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو اگر آپ نے وہ بھی پکڑ کے ججوں کو دے دینا تو پھر آپ کا اللہ حافظ، آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ، اور دوسرا سوال جڑا جو اس سے تھا کہ ساری دنیا میں کہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نام کی بےہودگی نہیں دیکھنے کو ملے گی سوائے پاکستان، ہمارا نیبرنگ ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی جو حکومت اس ٹائم پہ موجود ہوتی ہے وہ الیکشنز کرواتی ہے۔ کیا ہم یہ بات شو کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا سکے، کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بندے لے کے آ جائیں؟ جی
مقصد جب یہ بنانے لگے تو یہی بیک گراؤنڈ تھی. لیکن اب جو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب چل رہی ہے, جو آئین میں 90 دن سے زیادہ چل ہی نہیں سکتی, وہ 2 پروونشل گورنمنٹیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے سال سے بھی شاید زیادہ ہونے والا ہے. جی بالکل, سال کے قریب تو تقریباً کم از کم ہوگا. وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں. کس اتھارٹی سے وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ سپریم کورٹ پوچھ رہی, کوئی پوچھ رہا نہیں. کوئی آڈیٹر جنرل جو ہے پاکستان کا, اس نے اس کے چیک روک دیے ہیں کہ بھائی 90 دن کے بعد میں تمہارے چیک نہیں ایشو کر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسے ایک ڈنگوسلہ ہے, یہ آئین ہے, یہ سپریم کورٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو فنالٹی اٹیچ ہے. ہم تو خود ہی کسی بات کو مان ہی نہیں رہے, تو کیا کریں؟ صحیح. اب اس کے بعد ہم نے 8 کے الیکشنز تک ڈسکس کر لیا. اب آگے بیچ میں ایک ہے 13 کا الیکشن, اور اس کے بعد پھر آگے ڈبیٹ ایک کورٹس کی انٹرفیئرنس پہ جاتی ہے. تو ایک ہم 13 کے الیکشن پہ آپ کا ایک ویو جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں دھاندلی تھی, جس طرح ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ایکیوز کیا گیا کہ دھاندلی ہے, پھر دھرنا دیا گیا, لانگ مارچ کیا گیا, کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیے, اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 2 جو بڑی جماعتیں تھیں, انہوں نے 2008 میں, بلکہ وہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لنڈن میں جو ان پارٹیوں کے درمیان ہوا ڈیموکریسی کا ایک معاہدہ کہ بھی جس کی گورنمنٹ بنے اس کو 5 سال چلنے دیا جائے, تو 2008 میں ایک کی بنی, اس کو انہوں نے 5 سال چلنے دیے. پھر 13 کے الیکشن آئے, دوسری پارٹی جیت گئی, اس کو انہوں نے کہا کہ 5 سال آپ چلیں اس معاہدے کے تحت. وہ چل رہے تھے, تو بیچ میں یہ جنا سپر مارکیٹ والوں کو پھر کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے, تو انہوں نے ایک مذہبی پارٹی کے سربراہ کو کہ اس کو بندے لانے میں آسانی ہے کہ وہ کہے گا جی اللہ کا حکم ہے کہ آپ بارش میں ادھر آ کے عورتیں اور بچے بھیگیں سردی میں, اور اللہ کے حکم پہ تو جان دے دیتے ہیں کہ وہ بندے رکھ لیں. دوسرے جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر ہیں ان کو ساتھ میں لا دیا, تو وہ تو میرا خیال ایسے ہی جھٹکے شٹکے لگانے والی بات تھی, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا. 5 سال پورے ہو گئے. 5 سال جس طرح پورے ہوئے کہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد 3 ساڑھے 3 4 سال کے بعد ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, اور اس کے بعد حکومت کس طرح پوری کروائی. اس ٹائم پہ بھی مطلب ٹکٹ سینٹ کے ٹکٹس واپس ہو گئے کہ لیڈر نہیں بن سکتا, نشان نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ریسنٹ ہسٹری میں یا ریسنٹ پاس میں جو سپریم کورٹ کی انوالومنٹ شروع ہوئی پالیٹکس میں, تو وہ تو ثاقب نثار کے دور سے تھی کہ جب انہوں نے پاناما ججمنٹ اوورٹیک کی اور ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سپریم کورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی. بس یہ ایک آپ جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں نا, ان سے کم از کم میرا یہ ہے کہ اپنے ذہن کلیئر کر لیں, آئین کو سائڈ پہ رکھ لیں, لکھا کیا ہے اس میں اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ خود کچھ نہیں کرتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑکی پجا کے لے گیا, کڈ کے لے گیا, تو لڑکی کو نہ کوئی کڈ کے لے جا سکتا ہے نہ کوئی پجا کے لے جا سکتا ہے. لڑکی بھاگتی ہے اور جیل میں وہ جاتا ہے جو جس پہ الزام ہے کہ کڈ کے لائے. تو ادھر بھی ایک سپریم کورٹ جو ہے نا, اس کو آپ لڑکی بنا لیں, لڑکا بنا لیں, تو جس کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے نا, 2 ضروری ہے نا بھگانے کے لیے. بالکل. تو اس میں دوسرا جو ہے نا وہی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کڑی ساڑی کٹ کے لے گئے,
تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کڑی جنی دیر تک خود نسنا نہیں چاہتی تو انی دیر تک وہ بیچارہ نسا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے سپریم کورٹ کو آپ کڑی کہہ لیں منڈا کہہ لیں تو اس کی جس کے ساتھ بھاگنا ہے دونوں ملیں گے تو بھاگیں. صحیح. تو آپ کا وہ جو سوال تھا کہ جی پناما کر لیا یہ کر لیا سپریم کورٹ نے اس کو نکال دیا ایسے کر لیا تو وہ پھر ٹھیک ہے. یہ جب سے ملک بنا ہوا ہے یہ ایک ہی گیم چلتی جا رہی. ججز جو ہیں وہ اپنی طاقت انجوائے کرنے کے لیے جو بہت طاقتور ہیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں چونکہ گورنمنٹ تو سیاستدانوں کی ہوتی. اگر وہ طاقتور ان کے پیچھے نہ ہو تو صرف آئین کا آرٹیکل 190 جو ہے کہ ملک کے تمام ادارے سپریم کورٹ کی ایڈ کرنے کے پابند ہیں تو کون ایڈ کرتا ہے؟ وہ تو پھر ایک ایس پی بھی نہیں کرتا. سپریم کورٹ کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. سپریم کورٹ کی باتوں کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور صوبہ کے پی کے کی دونوں پروونشل اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کا حکم دے دیا, ڈیٹ فکس کر دی. تو کون ان کی مدد کو ہے؟ نہ جناح سپر نہ سپر نہ کچھ بھی. اس میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی ہم 2018 اور ابھی جو 24 کا الیکشن آنے والے اس کو کمپیئر کریں تو بندیال صاحب نے آرڈر پاس کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. انہوں نے تاریخ دی, الیکشن نہیں ہوئے, کنٹیمپٹ میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے, اپنا آرڈر امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکے. آن دا کنٹری اگر ہم دیکھیں قاضی صاحب کو تو قاضی صاحب نے آرڈر پاس کیا, سپریم نے کہا کہ صدر سے ڈیٹ لے کے دیں, ڈیٹ دلوائی اور ان کا آرڈر نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. تو کیا فرق ہے کہ بندیال صاحب میں اور قاضی صاحب میں کہ ایک تو آرڈر امپلیمنٹ کروا نہیں سکا اور دوسرے کا آرڈر امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ اس کی فرینکلی اسپیکنگ کیونکہ میں تو لگی لپٹی باتوں کے سخت خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شخص کو وہ جہاں بھی بیٹھا ہے جس پوزیشن میں بھی اس کو جو دل میں ہے اس کو بات کرنی چاہیے چاہے کسی کو پسند ہے یا نہ. تو اس کا تو سمپل ہے کہ جو اس وقت جنہوں نے پچھلے پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس کے ذریعے جیسے کیسے سب کے سامنے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی, اس نے سیدھی جنگ شروع کر لی اور یہ بھول کے کہ سیدھی جنگ جو ہے ایک مسلح انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ نہ عوام کر سکتے نہ سیاستدان کر سکتا ہے, وہ نہیں ہو سکتی. وہ جنگ کے لیے آئینی امینڈمنٹس ہونی چاہیے. جنگ اپنوں سے کس چیز کی جنگ؟ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اختیار ہے, کوئی ایسا ہے جو یا کوئی غلط انکانسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس ہے تو اس کا بیسٹ حل ہے کہ آپ آل پارٹی ساری پولیٹیکلی بیٹھیں اسمبلی میں جا کے اس کی ایک آئین میں امینڈمنٹ کر دیں. آپ 2 بار کر کے دیکھ لیں یہ سارا ختم ہو جائے. یا سارے اداروں کو بھی ایک کامن سٹیج پر اکٹھا کر کے ایک چیز پہ کنسنسس کرا لے. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہر آدمی بے ایمانی پہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مل جائے اور ہم دوسروں کو تن دیں جہاں سے نکلے ہیں اور ہم پھر اگلے 20 سال گلیاں ہو جائیں سنجیاں تو وچ مرزا یار پھرے. سب کی یہ ہے اندر سے. تو جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ججوں کا آپ نے کہا تو اسی کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تب جو تھے جو طاقتور ہیں جن کے حکم سے یہاں پہ پتے ہلتے ہیں ان کا حکم یہ تھا کہ ابھی الیکشن نہیں کروانا. تو نہیں ہوئے. سپریم کورٹ کا ہے یا ہائی کورٹ کا ہے یا جو مرضی کا ہے. تو آپ نے کہا جی ابھی قاضی صاحب نے تو آگے کروا لیا. ابھی قاضی صاحب نے نہیں کروا لیا.
ابھی چونکہ جس کی وجہ سے روکے ہوئے تھے اس کو ایسا ٹھوک دیا ہے کہ وہ بھی اندر، اس کا سارے اندر، اس کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر والے یا اس کو چھوڑ گئے، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے یا مفرور ہو گئے. پھر اس کی الیکشن کمیشن سے اس کی پارٹی توڑ دی کہ یہ پارٹی نہیں. حالانکہ پارٹی جو ہے اس کو توڑنے بین کرنے کے لیے ایک آئین میں پروویژن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ کو تو وہ فیصلہ کرے گی، ایویڈنس دے گی. تو ہمارے تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیوٹی دی، جس نے بھی دی، ظاہر ہے کسی طاقتور کی ڈیوٹی ہوتی نا، ماڑے کی کیا، ماڑے کے کو تو لتر ہی پڑنے، ماڑے کو ماڑا ڈیوٹی تو نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے ہیلے بہانے نکول کے تو اس کو کہا کہ جی آپ کا تو الیکشن ہی غلط ہے، تو آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. تو دوبارہ الیکشن وہ کروانا چاہتے تھے تو وہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کہاں اکٹھے ہوں، چونکہ ہر ایک کو تو گھر سے اٹھا لے رہے. تو انہوں نے پھر بیچاروں نے جہاں اپنی عافیت سمجھی، وہ چمکنی ہے یا جو بھی ہے، جہاں انہوں نے سمجھا کہ یہاں کو ہماری پولیس یا کو لوگ ایسے ہیں کہ ہم یہاں محفوظ، یا وہاں کا کلچر تھوڑا بہتر ہے، انہوں نے کروا لی. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا تو الیکشن غلط ہوا. تو الیکشن غلط ہوا ہے اس لیے آپ کا یہ الیکشن ہم نہیں مانتے. اور اس کا جو کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہ رہی. یہ بات بھی ابھی سپریم کورٹ بھول گئی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بار بار فرمایا کہ بھی آپ کی پارٹی کو تو الیکشن میں سے نہیں روکا. ان کو یہ صحیح طریقے سے وکلا سمجھا نہیں سکے. یہ میں نرم زبان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بین ہو گئی ہے. پولیٹیکل پارٹی رہنی تب ہے جب وہ سرٹیفکیٹ کو مان لیں گے. اور پولیٹیکل پارٹی کے نہ رہنے سے، سرٹیفکیٹ نہ ماننے سے، پولیٹیکل پارٹی اپنے کینڈیڈیٹوں کو کیسے کنٹرول کرے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آزاد جا کے الیکشن لڑ لیں، ہم نے آپ کو الیکشن لڑنے سے تو نہیں روکا نا. نہیں یہ وہ ویسے مطلب یہ بھی بات بری ہے. ان کو سمپل کہنا چاہیے تھا نا کہ ٹھیک ہے آپ کی پی ٹی آئی ختم ہو گئی چونکہ الیکشن کمیشن نے ختم کر دی، تو آپ جس پارٹی سے لڑنا ہے یا آزاد لڑنا ہے لڑو جا کے. یہ بات منافقت کہ آپ کی پارٹی کو تو نہیں کہا نا نہ لکھے نہ لڑے الیکشن. پارٹی کا الیکشن تو تب ہوتا ہے جب پارٹی سمبل دے. کبھی کسی دنیا کے ملک میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ پارٹی کے پاس سمبل نہیں ہے اور آپ کہیں پارٹی الیکشن لڑ سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں اسی کی طرف جو ہمارا سوال تھا، 250 کے قریب ہیں ساری مل کے پروونشل اسمبلی سے سینٹ قومی اسمبلی کی، وہ ملنی تب ہے آپ کو جب آپ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی. جب آپ کے بندے آزاد الیکشن لڑیں گے تو آپ کے تو پہلی بات ہے وہ بندے ہی نہیں، وہ تو آزاد ہیں. اور ابھی جو ہمارا قانون ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آزاد الیکشن لڑے گا وہ پرماننٹ آزاد ممبر کے طور پہ نہیں 5 سال رہ سکتا. بالکل. اس کے لیے ٹائم لمٹ فکس کی ہے، 2 ہفتے ہیں، 3 ہیں، جتنا بھی ٹائم کہ اس کے اندر حلف اٹھانے کے وہ پابند ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر. تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بطور سپریم کورٹ کہ جی آپ کی پارٹی کو کب روکا الیکشن نہ لڑے؟ بھائی انہوں نے آزاد جیت کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی اگر ہوتی تو پھر ان کے وہ ہوتے ان کے ممبر ان کے سمبل پہ آتے. آرٹیکل 63 کے تحت وہ اگر کہیں اور جانے لگتے تو ہارس ٹریڈنگ پہ وہ ان سیٹ ہوتے.
یا سیٹ چھوڑ کے جاتے. اگر وہ اپنے لیڈر کے نام پہ ووٹ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ٹوٹل مذاق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم تاریخ میں بڑے بڑے ہوئے ہیں, ایک ان میں سے یہ بھی, اور یہ پاناما سے بڑا جرم, یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ پاناما میں تو صرف یہ ہوا تھا نا کہ ایک بندہ بیچ میں نکلا, اس میں تو پوری پوری پارٹی لپیٹ دی گئی. ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ بنتا ہے کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 62(1)(f) کے تحت آپ کسی شخص کو تا حیات نائل نہیں کر سکتے, لیکن آن دا سیم اینڈ آپ نے ایک ایکٹ کی سیکشن کی بنیاد پہ پوری پارٹی کو ہی بین کر دیا, ختم کر دیا, الیکشن سے نکال دیا. دیکھیں یہ آپ اپنے ادارے کی عزت کو خود کم کر رہے ہیں, خود کم ایسے کر رہے ہیں کہ ابھی بچہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس لیے کیا ہے, تا یاد نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کے خلاف ڈکلریشن تھی سپریم کورٹ کی تا حیات, جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے تب تک وہ بندہ اہل نہیں ہوگا, اور وہ بندہ اہل نہیں ہوگا تو لوگوں کو پیغام نہیں جائے گا کہ یہ وہ چنے ہوئے ہیں. کہتے نا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, تو وہ لوگوں کو یقین نہیں ہونا تھا. تو اس پہ کسی پارٹی نے درخواست نہیں دی, یہ سو موٹو نوٹس لیا اور کہا کہ اس کو نامینیشن کے وہ ڈیٹ سے پہلے فیصلہ کرنا ہے تاکہ لوگوں میں ابہام نہ رہے. وہ تو اس لیے کیا. جو دوسرے ہیں جن کا یہ ہے کہ جاؤ آزاد لڑو, وہ آج متون ہیں. تو بس ٹھیک ہے, تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے. اس فیصلے کو اگر 44 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی ہے, آئین اجازت نہیں دے رہا ہے, کہیں پرمیشن نہیں آپ کے یہ کہنے کی کہ آپ کہیں. پولیٹیکلی آپ جو مرضی کہتے رہیں, تاریخ جو مرضی, لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی آپ نہیں کہہ سکتے, کوئی اس کے آئین میں پروین ہی کوئی نہیں. اگر یہ بات مان لیں گے تو پھر فنیلٹی آف ججمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ویسے ختم ہو جائے گا, اور فنیلٹی آف ججمنٹ کا کانسیپٹ جب ختم ہو جائے گا تو پھر جنگل ہو جائے گا, تو ختم ہو گئے نا, لمیٹیشن پہ ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. اس میں اگر ہم کل سپریم کورٹ کے اس پرٹیکولر جو شارٹ آرڈر ہے, جو ڈیسیژن ہے, اس کو اگر ہم آپ سے اس پہ آپ کی قانونی رائے مانگیں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں میں تو عزت کے ساتھ, چونکہ میں نے وکالت بھی کرنی ہے سپریم کورٹ میں, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی پراپر طور پہ وکلا نے مدد نہیں کی. اگر وکیل ان کو یہ کلیئرٹی سے بتاتے کہ سر یہ انہوں نے ہماری پارٹی بین کر دی ہے پریکٹیکلی, چونکہ نہ ہم اسپیشل سیٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے امیدوار کھڑے کر سکتے ہیں, تو ہم تو بین ہو گئے. آئین یہ کہتا ہے کہ پارٹی بین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجے گی. بالکل. تو اس لیے یہ جو دو چھوٹے چھوٹے سیکشن یہ نکال کے لے ہیں, ان سے یہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جو آئین کی بنیاد ہے وہ 2 آرٹیکلز میں. پہلا ہے آرٹیکل 4 کہ ہر شہری جو ہے اس کو قانون کے تحت ڈیل کیا جائے, نہ اس کو وہ کرنے کے لیے کہا جائے گا جو قانون نہیں کہتا, نہ اس کو وہ کرنے سے روکا جائے گا جس کا قانون کہتا ہے وہ کر سکتا. ایک یہ ہے. اور دوسری آئین کی بنیاد ہے آرٹیکل 25 جو کہتا ہے کہ آل ایکول جو ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. اگر یہ 2 آرٹیکل آئین سے نکال دیے جائیں تو آئین آپ کا ختم ہو جاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہم نے پہلے بات کر لی, کو مذاق ہے, ایک گانا نہیں اچھا ہوتا ہے, کبھی آپ
سنتے ہیں انجوائے کرنے کے. آپ کو بھی بتائی جھوٹ ہے, بکواس ہے, میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی, تو پتہ ہے آپ کو سب جھوٹ ہے, لیکن آپ ایسے انجوائے کرنے کے. سو فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کی حد تک کانسٹیٹیوشن میں لکھنا اس گانے کے مترادف ہے جن کا نہ کوئی مطلب ہے. اور جتنی آج تک انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی, چونکہ نارملی جو موسٹ آف دی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو کوالیفائی کر دیا, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو مورالٹی, سبجیکٹ ٹو انٹیگریٹی, سبجیکٹ ٹو مختلف آرٹیکل کے ساتھ فنڈامنٹل رائٹ کے جو ہیں کوئی نہ کوئی دم چلا لگا. ایک کے ساتھ نہیں لگایا آرٹیکل 14 کے تحت, اس کے ساتھ نہیں لگایا. لیکن اس کی بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ نکلیں کسی خوبصورت خاتون کے ساتھ شام کو, تو اگر تھاندار صاحب ٹکر گئے آپ کو, تو آپ اس کو بتائیں کہ جی میرا تو انوائبل رائٹ ہے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ, وہ آپ کو بتا دیں گے. تو جن کے ساتھ تو کوالیفائڈ تھے ان کے تو انہوں نے کل جو فیصلہ ہے وہ سمجھے وہ اس میں لے گئے کہ اچھا جی آپ کو قانون کے تحت تو ڈیل کر رہے ہیں. وہ قانون میں تو لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں کہ آپ یہ الیکشن کروائیں گے. بھئی یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کروائیں گے تو آپ کی پارٹی بین ہو جائے گی اس ایکٹ کے تحت. پارٹی نے تو بین ہونا ہے آئین کے تحت. بالکل. لیکن یہ باتیں وکلا صاحبان جو ہیں وہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس کو میرے خیال میں پراپرلی نہیں بتا سکی ہیں, ورنہ یہ فیصلہ وہ بالکل نہ کرتا, اور اس میں فیصلہ بالکل الٹ ہوتا. اور جورسڈکشن اگر دیکھی جائے تو اس ایکٹ میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ جورسڈکشن الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ اس میٹر کو دیکھے گا کہ ویدر الیکشن صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر بھی کوئی پارٹی کا ممبر یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے خود ہی سو موٹو کارروائی شروع کی کہ یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں تو لہٰذا پارٹی سے سیمبل لے لیا جائے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کسی تگڑے چودھری نے ڈیوٹی لگائی نا کہ وہ باہر نکالو, یہ جو ہے پی ٹی آئی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فساد کٹھا اس میں ملک میں ڈال رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی, چوائس صاحب کا آرڈر. تو اس میں اب اگر ہم دیکھیں, اور اس میں ایک بات دیکھیں آپ کہ میں نے جب آرٹیکل 25 کا کہا کہ ایکول ٹریٹمنٹ ان ایکول پوزیشن, ابھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کے پی کی مین لبرل پارٹی ہے, یہ خان ایمل ولی خان صاحب کی, اس نے بھی نہ الیکشن کروائے. تو ان کو کہا کہ اچھا آپ کو 20,000 جرمانہ ہے تو الیکشن مئی تک کروا لیں. تو ان کو کہتے ہیں بھی آپ کو 20 کروڑ جرمانہ ہے, ان کو زیادہ, ان کو ہزاروں کے بجائے کروڑوں میں کر دیتے, کیونکہ ان کا جرمانہ ادا کرنے والے کافی عاشق ان کے موجود ہیں. تو الیکشن کمیشن کو وہ پیسے مل جاتے ہیں جرمانے کے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈسکرمنیشن کی بنیاد پہ مت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, سب چیزیں ٹھیک ہیں, الیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہے, الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوا, ساری باتیں مان لیں. تو جب فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی آرٹیکل جو ہے اور نارمل لیجسلیشن میں کانفلکٹ آئے گا تو یہ یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹوں کو بھی پتہ ہے کہ آئین جو ہے وہ پرویل کرے. تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ برابر سلوک ہونا. تو آپ کے سامنے آپ کے یہ بات, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلا صاحبان سپریم کورٹ کو پراپرلی یہ بھی نہیں بتا سکیں کہ یہ دیکھیں جی کوئی آرڈر نکال کے کوئی اچھے طریقے سے ان کو بتاتے تو شاید پھر بھی یہ فیصلہ نہ آتا کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. ڈسکرمنیشن حامد خان صاحب نے آرڈر رکھا تو تھا چیف سے, بس وہ درست طریقے سے نہیں کر سکے نا, جیسے اچھی اسسٹنس کورٹ کو ہوتی. کئی ججمنٹ میں نے پڑھی, جب وہ ریویو کرتے ہیں تو لکھتے ہیں جیسے صاحبان کہ وی فیل دیٹ دی
earlier bench probably was not properly assisted by the Learned Counsel appearing for the party. چونکہ ججوں کا قصور تو نہیں نا ہوتا, یہ تو ہمیشہ وکیلوں کا قصور ہوتا ہے کہ صحیح قانون نہیں بتاتے. ہمیں لاء کالجوں میں اور پڑھایا جاتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ تمام قوانین اپنی روب کے اندر ان کے جو پہن کے آتے ہیں, کہ ان کو آتا ہے, آپ کی وکیل کی ضرورت ہی نہیں قانون بتانے میں. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ججوں کو پتہ ہے قانون. ایک دوسرا, ایک میں ابھی ججمنٹ پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ریفرنس ہے, مرڈر ریفرنس, جو سیشن جج پابند ہے قانون کے تحت بھیجنے کا, جو ہائی کورٹ کے 2 جج جب تک فیصلہ نہیں کریں گے تب تک اس کی پھانسی کی سزا پکی نہیں ہوتی ہے, جی کچی ہے ابھی. تو اس میں سپریم کورٹ نے بڑی لمبی چوڑی اس کی ہسٹری نکال کے انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان کی ساری, انہوں نے کہا جی فرض کریں وکیل نالائق ہے ملزم کا جس کا ریفرنس آیا ہوا ہے, تو وہ پراپر اسسٹ نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ججز کی ذمہ داری 2 کی, چونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ریفرنس ان کے پاس جا رہا ہے کہ اس کی نالائقی کی وجہ سے اس کو فائن نہیں لگنے دینا. وہ ایک ایک ساری ایویڈنس کو دیکھیں گے, اور پھر ججوں نے خود ہی کہا کہ اچھا ایک اور مثال کہ ملزم کا وکیل جو کہتا ہے میں اپیل ہی واپس لانا, تو پھر ریفرنس کے جج جو ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, اب تو وکیل ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ان کی ڈیوٹی بالکل ختم ہوئی. وکیل نالائق ہے تب بھی نہیں ہوئی, وکیل نے اپیل واپس لے لی تب بھی نہیں ہوئی. تو یہ میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ قانون یہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ وکیلوں کا قصور ہے کہ وہ درست طور پہ بینچ کو مطمئن نہیں کر سکے پراپر طریقے سے, اچھے طریقے سے. اللہ مواد پورا ہے ان کے پاس, یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی تھوڑی پور اسسٹنس کی وجہ سے یہ فیصلہ. ایک اور اس میں دیکھا جائے تو ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے لیول پلینگ فیلڈ کی. دیکھیں یہ سوال میں چاہتا تھا آپ ضرور پوچھیں, کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ ساری ہماری گفتگو میں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے عام سوال ہی ہے. اور یہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی کہ جی یہ متون پارٹی جو ہے اس نے کہا جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. انہوں نے وجوہات بتائیں کہ جی ہمارے فرسٹ کیٹیگری کی لیڈرشپ جیلوں میں اور کئی 100 مقدمے ہیں ان پہ. ہماری سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو مفرور ہے, چونکہ جب پکڑے جائیں گے ان پہ بھی 100 مقدمے پہلے سے بنے ہوئے ہیں. پھر ہمارا کوئی ہمیں ہلنے ہی نہیں دے رہے. ہم پیپر لینے گئے, نامینیشن تھاندار پکڑ لیتا ہے, جب سکروٹنی آئی ہمارے پرپوزل سکنڈر کو پکڑ لیا, تو ہمیں نہیں ملا. تو انہوں نے کہا اچھا الیکشن کمیشن, چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی تم بتاؤ بھائی دے رہے ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا جناب ہم تو باقیوں کو تن رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی کو ہم جو ہے نا لیول پلینگ, بلکہ ان کو اوپر کی فیلڈ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو رپورٹ آ گئی کہ آپ کی بات غلط ہے. اور میرے دل میں کیا آتا تھا, اگر آپ ہوں اور آپ میں اگر بیٹھا ہوتا تو میں یہ کرتا کہ بھئی چونکہ آئین کا مینڈیٹ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے, اور آئین کا انٹرو یہ کہتا ہے کہ یہ ملک اللہ کا ہے اور اس کا اختیار چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلے گا. اور اس کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا کہ بھی یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس پارٹی کی, جس کو میں متون کا لفظ یہ 1-2 بار یوز کیا, متون سے مطلب کہ طاقتوروں کو پسند نہیں,
کہ ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے ان کی تمام مقدموں میں پوسٹ ریسٹ ایڈ انٹرم بیل جو ہے انٹرم بیل ایڈ انٹرم بیل پوسٹ انٹرم بیل گرانٹیڈ ہے 20 فروری تھا اور ساتھ انڈر آرٹیکل 187 ہم حکم دیتے ہیں کہ بھئی اس لیڈرشپ کو کسی بھی لیڈرشپ کو کسی بھی پارٹی کو جو مین لیڈرشپ ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں جو مین لوگ ہیں ان کو الیکشن تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کریں تو کیا قیامت آ جائے. یہاں پہ لاکھوں لوگ ابسکانڈر ہیں بہت کچھ ہے. پھر ہوتا ہے کہ جو جیتتا ہے جیت جائے. ابھی آپ ایک کو گلے میں رسے کھینچ کھونچ کے اور یہ اس قسم کی ساری فیصلے کرا کے تو پھر جس نے آئین پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کو پڑھ کے خوش ہونا ہے اس کو مبارک. وہ خوش ہو موجیں کرے اور سمجھے کہ میں بڑا محفوظ ہوں یہاں تو مجھے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا میری جان نہیں لے سکتا میری عزت نہیں لے سکتا میرے حقوق نہیں لے سکتا. اگر لے گا تو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 199(1)(c) کہ اگر کسی کے بنیادی کو کوئی چھین رہا ہو تو وہ سیدھا ہائی کورٹ جائے گا اور ہائی کورٹ امیڈیٹلی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گی. انویسٹیگیشن یہ آپ دیکھیں 2012 رئیسہ خاتون ورسز گورنمنٹ آف سندھ اس میں ایک ایم کا بندہ پکڑا گیا. انہوں نے ہیبس کارپس ڈالی تو اگلے دن پولیس والے آئے انہوں نے کہا جی اس کو تو ہم یہ 300 لوگوں کے کیس میں گرفتار کر لیا. اس نے کہا اچھا پر انہوں نے کہا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئے. انہوں نے یہ ہیبس کانسٹیٹیوشنل 199 میں ڈالی ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. فائل لاؤ اپنے کیا ایویڈنس ہے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. ٹائٹل ہے گورنمنٹ آف سندھ ورسز رئیسہ خاتون. تو انہوں نے کہا جی یہ سیٹل لا ہے جب سے یہ ملک کا عدالتی نظام بنا ہے کہ ونس an information laid before the High Court کہ the man stand legally arrested in a registered criminal case, it is a complete answer to the habeas corpus petition اور جج کو کوئی اختیار نہیں اس کے آگے پروسیڈ کرنا. تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کا کوئی کمپلینٹ ہوگی تو یہ کمپلیٹ آنسر نہیں ہے. ہائی کورٹ جو ہے وہ امیڈیٹلی اس کی انویسٹیگیشن شروع کرے. اس نے کہا بالکل صحیح جج صاحب نے کہا کہ اس کا ریکارڈ منگوایا پھر اس کو دیکھا اور پھر انہوں نے اس کو بیل آؤٹ کر دیا. سو ود دیٹ ہمارے اس سیشن کے لیے کویشچنس کم ٹو این اینڈ. سر بہت شکریہ آپ کا فار بینگ آن اس ان دس پوڈ کاسٹ. تھینک یو. تھینک یو.